جی دیکھیے، عام طور پر ہم لوگ جب اپنے بچوں کے رشتے کے لیے اپنے خاندان میں یا دیگر کسی خاندان میں جہاں ہمیں رشتے کا پتہ چلتا ہے اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے بیٹے کا رشتہ ہونا چاہیے شادی کی صورتحال میں، تو ایک بہت ہی بری قسم کی روایت ہمارے ہاں ہے، کچھ خاندانوں میں ہے، سب میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت اچھے خاندان بھی اس میں ہیں جن میں ایسے نہیں ہیں، وہ بھی اچھے خاندان ہیں جو اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بس وہ روایت کیا ہے یا رواج کیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی اپنے کسی بچے یا بیٹے کی شادی کے سلسلے میں کسی خاندان میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے انہیں پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اس گھر والوں کے لیے وہاں پر ایک بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ اب بوجھ کیا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ آؤ گے، آپ کے لیے ہم نے کیا انتظام کرنا ہے کھانے کا، یا دور دراز جگہوں میں عام طور پر گاؤں دیہات میں کبھی لوگ جاتے ہیں تو وہ رات بھی وہیں رہ لیتے ہیں۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے کھانے ہونے کا کتنا انتظام کریں، آپ کتنے دن رہو گے، یا دن پورا رہو گے یا رات بھی ہمارے پاس رہو گے۔ پھر ان کے لیے گھر میں بہترین جگہ کی استراحت کا یا ان کے لیے بیٹھنے کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ پوری شد و مت کے ساتھ پورے گھر والے اس معاملے میں لگ جاتے ہیں کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہماری سراؤنڈنگز اچھی ہونی چاہیے، ارد گرد کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، نئے آل دے کرٹنز کو جھاڑو، یہ کرو وہ کرو، وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم، دیٹ از اے برڈن آن دیم، یہ ان کے اوپر برڈن ہے۔ اب پھر آنے والوں میں سے یہ نہیں کہ ماں باپ آ گئے، جو بیٹا آ گیا جس نے دیکھنا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی بیٹی آ گئی اپنی، یا اس کی کوئی بہن آ گئی، یہاں تو پورے کا پورا خاندان چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھوپھی جا رہی ہے، اس کی دوسری پھوپھی جا رہی ہے، خالہ جا رہی ہے، اس کی والدہ جا رہی ہے، اس کا باپ جا رہا ہے، اس کی بہنیں جا رہی ہیں، اس کی نندیں وٹ ایور the whole family is proceeding to that house for attack۔ میں تو اسے اٹیک ہی کہوں گا، حملہ ہی کہوں گا۔ اب وہ جاتے ہیں وہاں پر، ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑی عزت و احترام سے انہیں بٹھایا جاتا ہے، بٹھانے کے بعد ان کے سامنے سارے خوان پیش کیے جاتے ہیں، وہ آرام سے وہاں تناول کرتے ہیں، ان میں من میخ نکالنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، اس وقت ان کی انسلٹ کرنے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بیٹی نے بنایا ہے، منسوب کیا جاتا ہے بسا اوقات۔ بیٹیاں ہمارے ہاں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اتنی چھوٹی عمر میں یا اتنی جلدی کتنی گرہستی سیکھ جائیں گی کہ وہ سارے معاملات کو اصل طریقے سے سر انجام دیں گی۔ یہ تو چلو یہاں تک ہے کہ کوئی بھی بندہ گھر میں آ جائے تو اسے ہم لوگ اپنی روایات کے مطابق، جو روایات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ہماری علاقائی روایات بھی ہیں، ہم کسی کو ایسے تو نہیں کہ اس کو کھانے پیے بغیر، کھانے کا ٹائم ہے یا پانی پلائے بغیر یا ریفریشمنٹ کے بغیر واپس بھیجتے ہیں، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن قباحت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ بیٹی کو انہیں دکھانے کے لیے جایا جاتا ہے تو وہ 10-12-15 لوگ جو پورے خاندان کے ان کے گھر پہ حملہ آور ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے کسی قسم کا، اس بیٹی کی یعنی من میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے ہمیں ایسے انداز سے کہ جی اس کی ایک آنکھ ایسی ہے، اس کی ناک اس طرح تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، وہ بالکل سیدھی ہے، یہ لمبی ناک ہے، یہ چھوٹی ناک ہے، یہ ہونٹ ایسے ہیں، یہ کان ایسے ہیں، یہ ہاتھ اس طرح چلاتی ہے، چلتی ایسے۔ What this bullshit we people are doing، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو ہمیں یہ اچھا لگے گا؟ کیا یہ روا ہے کہ ایسے کیا جائے؟ انسلٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو پسند کر بھی دیا جائے، ایسے بہت ساری دیکھی ہے ہم نے صورتحال کہ جس میں واپس آ کر گھر میں بیٹھ کر پھر مشورے ہوتے ہیں، اور وہ پھوپھیاں، سالیاں، تائیاں، خالائیں، مامائیں، مامیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، یا مرد بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، بیٹھ کر وہاں کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ اچھی نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اس کے کھانے میں یہ نہیں تھا، جس ڈش کا انہوں نے کہا اس میں نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے آپ سب کو، خوف خدا کریں کہ آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا، ان بیٹیوں کے ساتھ کوئی ایسے کرے آپ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے، لیکن دوسروں کے ساتھ یہی حرکت کرتے ہوئے ہم ذرا بھی نہیں چوکتے۔ اور پھر اوپر سے سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سارا کچھ کھانے کھا کر، سب کچھ دے کر، بیٹی کو دے کر
اتنی بھی احتیاط نہیں کرتے کہ کم از کم اس کے منہ کے سامنے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں. نہیں 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 جی آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے، وہ چال اس کی اچھی نہیں ہے، وہ ایسے کرتی ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. بدبختو یہ مت کرو، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. یاد رکھو یہ رب کریم کی جسے کہتے ہیں نا کہ انعام یافتہ، جسے کہتے ہیں نا نعمت اور رحمت یافتہ، رحمت یافتہ مخلوق جو ہے وہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. رحمت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی. مرد کو نعمت کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور نعمت کسی وقت بھی چھن جاتی ہے. رحمت کا مطلب ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیز کو رحمت کہتے ہیں، جو بہترین ہو. اس لیے اس طرح مت کیجیے. بہترین طرز عمل یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں کسی فنکشن میں کسی بچی کو دیکھ لیں، وہیں پر سیکرٹلی طور پر اس کے بارے میں ساری معلومات کر لیں. جب اسے آپ طے کر لیں کہ ہاں اسی بیٹی کے ساتھ، بیٹے سے بھی بات کر لیں کیونکہ اس کے بغیر تو شادی ہے ہی نہیں ہے. جب تک بیٹا پسند نہ کرے اسے بھی بتا دیں اسی طرح کسی فنکشن میں، اس بچی کے بارے میں دیکھو آپ اس کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو. All these things can be done secretly without any kind of indication to their particular family till you go to decide for the marriage. یہ سب کچھ پہلے سے ہی کر لو. اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کے گھر میں جاؤ، اس گھر کی عزت بڑھاؤ، اس بیٹی کی عزت بڑھاؤ، اپنی عزت برقرار رکھو اور بہترین طریقے سے منگنی کرو یا اسی وقت نکاح کر لو، اس کے بعد شادی کر لو. خدا کا خوف کھاؤ، کسی کی بیٹیوں میں عیب مت نکالو، ورنہ تمہاری زندگی معیوب ہو جائے گی. اللہ اپنے فضل میں رکھے.